دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم و محترم، میزبان محترم حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم جناب مولانا امجد خان صاحب، جناب محمد اسلم غوری صاحب، جناب عطاء الحق درویش صاحب، مرکزی و صوبائی قائدین، اکابرین جمعیت، سامعین حضرات، بلکہ خواتین و حضرات، بتایا گیا کہ خواتین بھی کہیں شاید تشریف فرما ہے پروگرام میں۔ میرے عزیز دوستو، میں سب سے پہلے تو جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کا احساس کیا کہ جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جہد مسلسل سے ایک بہت بڑا قومی مسئلہ حل ہوا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پہ بنایا، اس ملک میں مدارس اور مساجد کی رجسٹریشن پہ پابندی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک جو برسر اقتدار طبقہ رہا ہے وہاں صلاحیتوں کا فقدان رہا ہے۔ نکمے لوگ جن کا نہ آئین سے تعلق نہ قانون سے تعلق، 26 سال میں ہمیں آئین نہیں ملا۔ ہر کی آمد عمارت نوساخت، عبوری آئین، ایڈھاکزم، اس سے بڑھ کر نااہلی کیا ہو سکتی ہے؟ ملک میں قانون سازی کرنی تھی، قرآن و سنت کی روشنی میں پہلا کابینہ جب انہوں نے تشکیل دیا تو ایک ہندو کو وزیر قانون نامزد کر دیا، جوگندر ناتھ منڈل۔ اسی طرح کسی بھی ریاست اور قوم کی ترجمان ہوتا ہے وزیر خارجہ، جو قوم کی جذبات کی عکاسی کرتا ہے، ترجمانی کرتا ہے، ان کی خواہشات کی ترجمانی کرتا ہے۔ جناب والا اسی پہلے کابینہ میں سر ظفر اللہ جو قادیانی تھا، کٹر قادیانی، جس نے جناح صاحب کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی، ایسے شخص کو لا کے وزیر خارجہ بنایا، اور وہیں سے انہوں نے اسلام سے، ریاست سے، قیام پاکستان کے بنیادی مقاصد سے مذاق شروع کیا۔ یہ تو ہم آئے، وکلا برادری بھی یہاں تشریف فرما ہے، جب ہمارے اکابر آئے تو اس ریاست کو ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر ایک متفقہ آئین دلوایا۔ آپ کہتے ہوں گے کہ جی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے تو ہم نے کیسے آئین دیا؟ بھٹو صاحب سوشلسٹ تھے، سوشلزم کا نعرہ لگا کے اس نے ووٹ مانگا، لیا، روٹی کپڑا مکان اس کا نعرہ تھا۔ ولی خان، مجیب الرحمان، خیر وہ تو خیر مشرقی پاکستان پھر الگ ہو گیا یا الگ کر دیا گیا، یہ الگ بحث ہے۔ خان عبدالولی خان نیشنلسٹ تھے، سردار عطا اللہ مینگل نیشنلسٹ تھے، جی ایم سید نیشنلسٹ تھے۔ نیشنلزم کے نام پر انہوں نے ووٹ لیا۔ ان سب کے ہوتے ہوئے اگر ایک اسلامی آئین بنتا ہے، وہ بھی متفقہ طور پر، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس آئین کے بنانے میں ہمارے اکابر کا کردار تھا
کیونکہ ہمارے اکابر کا منشور اسلام تھا. ہمارے اکابر کہتے تھے کہ ہم اگر برسر اقتدار آئے تو اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے. جناب والا 73 کا متفقہ آئین، پھر 74 میں ختم نبوت کا مسئلہ. 90 سال سے تحریک چل رہی تھی قادیانیوں کو کافر قرار دو، لیکن بات نہیں مانی جا رہی تھی. ایک تحریک میں 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، ختم نبوت کے نام پر قربان ہوئے. مسئلہ حل نہیں ہوا. جب میرے اکابر پارلیمنٹ میں پہنچے، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی، تحریک چلی. مرزا ناصر کو پارلیمنٹ میں لایا گیا، ان کو سنا گیا، ہمارے اکابر کے دلائل بھی سامنے آئے. پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور آئین میں لکھ دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی قادیانی کسی کلیدی اسامی پر نہیں آ سکتا. کوئی قادیانی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتا. اپنے عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. یہ ہمارے اکابر تھے. اور اسی طرح ناموس رسالت کے قوانین میں ترمیم، ناموس صحابہ کے قانون میں سزاؤں کا اضافہ، یہ سب ہمارے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوششوں کا نتیجہ. بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ قائد نے آپ سے خطاب کرنا ہے، میں تو ویسے ٹائم پاس کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستو، دینی مدارس کا مسئلہ آتا ہے اور یہ جنگ مولانا صاحب نے مسلسل لڑی ہے. جمعیت علماء اسلام نے مدارس کی جنگ مسلسل لڑی ہے، مگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. اب ہم تھوڑے تھے، ہم تھے 13 لوگ پارلیمنٹ میں، لیکن غلبہ اتنا دیا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. چھوٹی سی جماعت کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بڑی جماعت پر غالب کر دیتے ہیں. 450 کی نفری پر اللہ نے مولانا فضل الرحمان صاحب، جمعیت اور ہمارے علماء کو کامیاب کیا. تو الحمدللہ ایک بڑا تاریخی کام ہوا ہے ختم نبوت کے اس آئینی ترمیم کے بعد. میرے عزیز دوستو، جمعیت علماء اسلام اور بالخصوص مولانا صاحب کی شخصیت ذات اقدس، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ پوری امت کے لیے نعمت عظمیٰ سے کم نہیں. جہاں کہیں ظلم و جبر ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ لبنان میں ہو، چاہے وہ برما میں ہو، چاہے وہ شیشان میں ہو، چاہے وہ کشمیر میں ہو، ایک اگر مؤثر آواز بلند ہوتی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے. ہم سب ان کی قیادت میں ان کے بازو ہیں الحمدللہ. تو 2 بلوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں، پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک بل آیا، ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کے ایمان کے بھی چوکیدار ہیں، آپ کے اس آئین کے بھی چوکیدار ہیں. ایک بل آیا فیملی لاز میں تبدیلی. فیملی لاز میں اس کا آغاز یہاں سے ہوتا تھا. شاید یہ بات پہلے آپ سے نہیں کہی ہے میں نے، کہ جب لڑکا لڑکی نکاح کرے تو 1 مہینے کے بعد میاں بیوی کو جج کے پاس پیش ہونا ہے اور جج نے پھر یہ فیصلہ دینا ہے کہ یہ نکاح صحیح ہے یا غلط. اگر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو نکاح ہو گیا، اگر اس نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے تو نکاح فسخ ہو گیا.
سمجھ آ رہی بات؟ اور اسی طرح اگر 1 مہینے کے اندر اندر میاں بیوی جج کے پاس نہیں پہنچ سکے تو 10,000 روپے جرمانہ یا 1 سال قید. یہ نکاح ہے یا عذاب ہے؟ مقصد یہ تھا کہ جیسے یورپ میں ہوتا ہے نوجوانوں کو بدزن کیا جائے کہ 1 مہینے کے اندر ہماری جو ازدواجی زندگی ہے اس کو جج چیلنج کرے گا. پھر اگر جج نے کہا کہ نکاح نہیں ہوا تو یہ مہینہ کہاں چلا گیا؟ اور پھر اگر 1 مہینے میں ہم نہیں پہنچتے تو پھر کیا ہوگا؟ جج سال سزا دے یا 10,000 روپے. تو اس عذاب سے بھی ہم نے قوم کو بچایا. ہم نے شور مچایا سینٹ میں، یہ بل آیا میری کمیٹی میں، 3 میٹنگوں میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بل قرآن و سنت کے منافی ہے اور اسے مسترد کر دیا. دوسرا بل تھا ٹرانسجینڈر بل، جنس کی تبدیلی، اور وہ لوگ کامیاب ہو رہے تھے کہ میری جسم میری مرضی. مولانا عطا الرحمان صاحب، مولانا فیض محمد صاحب، ہماری ہمیشہ تعداد تھوڑی ہوتی ہے لیکن بہرحال ایک مؤثر آواز اور احتجاج کیا تو چیئرمین صاحب نے اس کو کمیٹی میں بھیج دیا. 3 میٹنگوں میں، مسلسل 3 میٹنگوں میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ جنس کی تبدیلی قرآن و سنت کے منافی ہے. لہذا چیئرمین کو ہم نے لکھوا لیا کہ جنس کی تبدیلی قرآن و سنت کے منافی اور حرام ہے، ورنہ تو پھر ماشاءاللہ سب کے لیے ایک قانون بن جاتا، اجازت مل جاتی تخلیقات رب العالمین میں. تو یہ آپ کی جماعت ہے مولانا صاحب کی قیادت میں جو ہر محاذ پر، ہر موقع پر دفاع کر رہی ہوتی ہے اور پیچھے آپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اور مولانا صاحب اور مولانا صاحب کی جماعت اس میں کامیاب ہو جاتی ہے. تو بہرکیف میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں صوبہ خیبر پختونخوا کی جماعت کا کہ انہوں نے بروقت پہل کر کے باقی صوبوں سے انہوں نے اظہار تشکر کے لیے اور مولانا صاحب کے اعزاز میں یہ استقبالیہ کا اہتمام کیا. ہم سب حاضر ہوئے. آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی قوت ہمارے پیچھے تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصرت، یہ فتح، یہ کامیابی عطا کی. لیت العال سے کام لیا جا رہا تھا، ہم نے کہا کہ یہ پیاز بھی کھائیں گے اور جوتے بھی، اور ہوا بھی اسی طرح اللہ کے فضل سے. والسلام علیکم. میں ایک دفعہ پھر جس طرح اس سے قبل باقاعدہ ہر سطح کی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا، میں بطور خاص جلال الدین خان صاحب جو ہمارے صوبائی کنوینر ہیں وکلاء فورم کے، صوبہ بھر کے تمام اضلاع کے